حدیث نمبر 375 عن المطلب عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، مطلب روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ مطلب کون ہے صاحب؟ یہ المطلب. ان کا نام روایتوں کے اندر کبھی مطلب نام سے آتے ہیں، یہ کبھی عبد المطلب نام سے آتے ہیں. ان کا نام عبد المطلب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا بھی نام عبد المطلب ہے، یہ صاحب کا نام بھی عبد المطلب ہے. اور یہ کون ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے تھے، دور سے، قریب سے نہیں، دور سے. تو عبد المطلب نام لکھیے ان کا، عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب الہاشمی. یہ آخری میں جو عبد المطلب آ رہے ہیں یہ حضور کے دادا ہے. عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب الہاشمی. حارث بن عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہو گئے. عبداللہ بن عبد المطلب کے بھائی حارث بن عبد المطلب چچا ہو گئے. تو ربیعہ چاچا ہو گئے. تو عبد المطلب چچیرے بھائی کے چاچا زاد بھائی کے بیٹے ہو گئے، یعنی بھتیجے. تو مطلب جو ہے یہ بھتیجے ہو گئے. یہ کون ہیں؟ یہ صحابی ہے اور ملک شام میں آپ رہے ہیں، اور 62 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال 62 ہجری. کبھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ ان کا نام جو ہے کبھی احادیث شریفہ کی اسانید میں کبھی ان کا نام عبد المطلب نام سے آتا ہے اور کبھی المطلب کے نام سے آتا. تو حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مثنی مثنی ان تشہد فی کل رکعتین، نماز دو دو رکعت کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہر دو رکعت کے بعد ان تشہد فی کل رکعتین، یہ کہ تو ہر دو رکعت کے بعد تشہد پڑھے. وان تبأس وتمسکن، اور یہ کہ تو اپنے آپ میں خستگی پیدا کر اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کمتر اور ذلیل محسوس کر. جی بیچارگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے پیش ہو نماز کے بعد، نماز سے جب فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری خستگی کمزوری کے ساتھ، ایسا اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تن کے بیٹھے ہوئے نہیں، ایسا نہیں بیٹھتے نماز میں. یعنی بعض حضرات کو دیکھنے میں آتا کہ جب نماز میں بھی کھڑے ہوتے تو اطراف والوں کو دھکے وکے دے کر نہیں، اس طرح سے نہیں. لین الاکتاف، یعنی احکام یہ ہے کہ نماز میں جب ٹھہرے تو بازو اپنے نرم رکھنا، ایسے اکڑ کے تن کے کھڑے ہو رہے ہیں، دوسروں کو دھکے لگ رہے ہیں، نہیں، نرمی رہنا، اپنے اندر نرمی، خستگی لانا اپنے اندر. تو ان تبأس وتمسکن، اپنے اندر خستگی اور کیا کہتے ہیں لاچارگی لا. جی وتقنع بیدیک، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے اٹھا لے. وتقول، اور یہ کہہ اللہم اللہم، پھر اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پھر دعا کرتا جا، پھر دعا کرتا جا. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو وہ نامکمل عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت نامکمل ہے. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن دل لگا کر نماز کے ختم پہ دعا نہیں کرتا تو اس کی عبادت ادھوری ہوگی. رواہ ابو داود وابن ماجہ والنسائی وابن خزیمہ. وقال ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ کہتے ہیں بعد تخریج الحدیث المذکور، یہ اوپر کی روایت نقل کرنے کے بعد علامہ ابن خزیمہ کہتے ہیں فی هذا الخبر زیادۃ شرح ذکر رفع الیدین، اس خبر کے اندر جو ہے، اس حدیث شریف کے اندر ہاتھ اٹھانے سے متعلق کچھ اضافہ شرح موجود ہے. لیقول اللہم اللہم، یعنی اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ جو اٹھانا ہے اس کی ایکسٹرا شرح ہے. وفی خبر اللیث ترفعہما الی ربک، اور لیث، حضرت لیث جن کا ہم سابق میں ذکر کر چکے ہیں، ان کی روایت میں آتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اپنے رب کی طرف، تستقبل بہما وجہک، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کی طرف کر دے. وتقولا، اور کہے اے میرے پروردگار، یا ربی یا ربی، اس طرح سے کہے. پھر فرماتے ہیں وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ، اور تشہد کے اندر اپنے دونوں ہاتھ اٹھانا، قبل التسلیم، سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے ٹائم پہ دونوں ہاتھ اٹھانا لیس من سنت الصلاۃ، یہ نماز کے طریقے میں سے نہیں ہے. وَهَذَا دَالٌ، یہ اس بات کی دلیل ہے، إِنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الْمَثْنَى. فرماتے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ دو رکعت مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے.
دو رکعت نماز کے اندر تو ہاتھ اٹھانے کا کوئی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے نہیں، تو یہاں پر ہاتھ اٹھانے سے مراد کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز ختم کر کے تشہد اور سلام پھیرنے کے بعد تو اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے، دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، یہ اس سے مراد ہے۔